خیال کیا جاتا ہے کہ 2000 قبل مسیح تھیٹر کا آغاز بر صغیر سے ہوا، جو مذہبی تھیٹر زیادہ تھا، جس میں رامائن اور مہابھارت کو کرداروں کی مدد سے دکھایا جاتا تھا۔ ڈرامہ مصر، چین، یونان اور اٹلی کے بعد دنیا بھر میں پھیلا اور 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں موریلٹی پلے کے نام سے تھیٹر سامنے آیا۔ اخلاقیات اور مذہبی اقدار کے پروان کے لیے تھیٹر مختص ہوا۔ دی پرائڈ آف لائف شاید پہلا انگریزی موریلٹی پلے تھا جو 1337 میں لکھا گیا۔ 16ویں صدی میں سیکولر خیالات آئے، مگر چرچ سے وابستہ ڈرامہ ویسے ہی رہا۔ مسیحی مشنریوں کے ساتھ مسیحی ڈرامہ بر صغیر میں آیا اور اب بر صغیر پاک و ہند میں اقدار و اخلاق پر مبنی مذہبی ڈرامے کی نئی ریت بنی، جسے صرف چرچ سے وابستہ افراد نے آگے بڑھایا۔ ہمارے پاسٹرز چرچز میں نہیں بتاتے، ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو وہ چیز پرووائڈ کریں جو ہمارے چرچز میں نہیں بتائی جاتی۔ کرسمس کے موقع پر دیگر روایات میں ڈرامہ بھی شامل ہے جو چرچ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ڈرامے میں بائبل مقدس کے اقتباسات اور کوائر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تھیٹر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ ایتھکس سکھائے جاتے ہیں، اور جو ریلیجن کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میسیج دیے جاتے ہیں، یا ٹیچنگ سینگ میں اس کو ہوتے ہیں۔ تھیٹر مطلب یہ کہ صرف پرفارمنگ آرٹ کے لیے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسٹیج سے وابستہ فنکار خواہ غیر مسیح کیوں نہ ہو، وہ بھی کرسمس اور ایسٹر کے موقع پر ہونے والے ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ مذہبی اسٹیج کی روایت چرچ سے وابستہ ہونے کے باعث مسلسل پروان چڑھ رہی ہے۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔